نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے کی نیت سے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام اور آپ وہاں رک گئے، خیمے لگا لیے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ روانہ کیا کہ عثمان مکہ جاؤ اور مکہ والوں کو کہو کہ ہم کوئی جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم کوئی لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم لوگ تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ ادھر مکے والوں نے دیکھا کہ مسلمان اتنی تعداد میں آ رہے ہیں، انہوں نے بھی تیاریاں کر لی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید مسلمان جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم علیہ السلام کے سفیر بن کے وہاں پہنچے تو آپ نے مکے والوں سے کہا کہ اے مکہ کے لوگوں، ہم کوئی جنگ کرنے نہیں آئے، ہم کوئی لڑائی کرنے نہیں آئے، بلکہ ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مکے والوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے عثمان، ٹھیک ہے تم عمرہ کرنے آئے ہو، لیکن ہم نبی کریم علیہ السلام کو اور ان کے صحابہ کو خانہ کعبہ کی زیارت کرنے نہیں دیں گے، عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ ہاں دیکھو اللہ کا گھر سامنے ہے، اگر تم نے زیارت کرنی ہے، تم نے عمرہ کرنا ہے تو تمہارے لیے خانہ کعبہ کے دروازے کھلے ہیں، لیکن ہم اللہ کے نبی کو اور صحابہ کرام کو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے دوستو بہت خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے مکہ کے لوگوں، اللہ کے بارے میں ہمیں کس نے بتایا؟ ہمارے نبی نے بتایا۔ ہم تو بتوں کو پوجتے تھے، 360 خداؤں کی پوجا کرتے تھے، 360 خداؤں سے ہٹا کر ہمیں ایک خدا کا راستہ کس نے دکھایا؟ یہ ہمارے نبی نے دکھایا۔ تو میں اپنے نبی کے بغیر خانہ کعبہ میں جا کر کیا کروں گا؟ میں اپنے نبی کے بغیر عمرہ کر کے کیا کروں گا؟ آپ نے عمرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ادھر مسلمان لشکر کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی، یہ افواہ پھیل گئی
کہ معاذ اللہ کافروں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ جب یہ بات مسلمان لشکر میں پھیلی تو لشکر کے لوگوں کے مسلمانوں کے جذبات عروج پر پہنچ گئے۔ صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم مریں گے، ہم مار دیں گے، ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ صحابہ کا مورال اپ ہو گیا اور نبی کریم علیہ السلام دنیا کے اندر صرف نمازیں پڑھانے تو نہیں آئے تھے، آپ جانتے تھے کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ اب کیونکہ لشکر کا مسلمانوں کا مورال اپ ہوا ہے اور اب میں نے کیا کرنا ہے، آپ نے سارے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ وہاں پر ایک گبول کا درخت تھا، آپ اس درخت کے نیچے تشریف لے گئے اور آپ نے کہا کہ لوگو آؤ آج ہم اس درخت کے نیچے بیعت کرتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے بیعت لینا شروع کی۔ اسلام کے اندر اس بیعت کو بیعت رضوان کہا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور صحابہ کرام کو کہا کہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرو اور یہ اقرار کرو، وعدہ کرو کہ جب اللہ کا نبی تمہیں کہے گا تم لڑو گے، جب اللہ کا نبی تمہیں کہے گا تم لڑو گے بھی اور مرو گے بھی، اللہ کے نبی کے کہنے پر ہر کام کرو گے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم آپ کے حکم پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے، جب آپ ہمیں حکم دیں گے ہم لڑیں گے، ہم اپنی موت کی پرواہ نہیں کریں گے بلکہ آپ کے حکم پر اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے۔ یہاں پر کچھ لوگوں کو غلطی لگتی ہے اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو اس وقت بیعت کی وہ بیعت حضرت عثمان غنی کے بدلے کی بیعت تھی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بیعت حضرت عثمان غنی کے بدلے کی بیعت نہیں تھی، بلکہ یہ بیعت جذبہ جہاد کی بیعت تھی، کیونکہ حضرت عثمان غنی تو زندہ تھے اور جب نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام سے بیعت لے رہے تھے اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے اپنا دوسرا ہاتھ تمام صحابہ کرام کے ہاتھ پہ رکھا اور کہا کہ یہ ہاتھ حضرت عثمان غنی کا ہے، یہ ہاتھ حضرت عثمان غنی کا ہے، میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ اگر حضرت عثمان غنی شہید ہو چکے ہوتے تو نبی کریم علیہ السلام کبھی عثمان غنی کے نام کی بیعت نہ کرتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام نے بیعت کی اور پھر جب حضرت عثمان غنی واپس آئے ان کو پتا چلا کہ نبی کریم علیہ السلام نے بیعت کی ہے تو وہ بھی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں بھی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آجا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیعت فرمائی۔ اللہ رب العزت کو نبی پاک کی اور نبی کے غلاموں کی یہ بیعت اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے
اس بیعت کا ذکر قرآن حکیم میں فرما دیا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ بے شک میں اللہ ان صحابہ کرام سے، ان لوگوں سے راضی ہو گیا ہوں جنہوں نے درخت کے نیچے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بیعت کرنے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے، بیعت کرنے والوں میں حضرت فاروق اعظم موجود تھے، بیعت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی موجود تھے، بیعت کرنے والوں میں حضرت مولا علی موجود تھے۔ پتہ چلا کہ اللہ مولا علی سے راضی، اللہ عثمان غنی سے راضی، اللہ ابو بکر صدیق سے راضی، اللہ ان 1400 صحابہ کرام سے راضی جنہوں نے درخت کے نیچے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ بے شک میں اللہ ان مومنین سے راضی ہوں جنہوں نے درخت کے نیچے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہے، وما علینا الا البلاء المبین۔